بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامی تاریخ کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ معجزات نہ صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو مضبوط کرتے تھے، بلکہ آج بھی پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں کو ایمان کی حرارت سے بھر دیتے ہیں۔ ایسے ہی 3 عظیم معجزات کا ذکر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سفر کے دوران پیش آئے، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا عملی مظاہرہ ہوا۔ آئیے ان واقعات کی تفصیل جانتے ہیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت ہم ایک کھلے میدان میں تھے جہاں کوئی پردہ دار جگہ موجود نہیں تھی۔ وہاں نہ درخت تھے اور نہ ہی چٹانیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ سکتی۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ایک پہاڑ کی طرف دیکھا اور وہاں 2 درخت نظر آئے جو کافی فاصلے پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ان درختوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان درختوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، تم دونوں درختوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، جلدی سے ان کے پاس چلو۔ یہ کہنا تھا کہ ان درختوں نے زمین سے اپنی جڑیں اکھاڑ لی اور ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملا کہ دونوں درخت اپنی جڑوں سمیت ہلتے ہوئے چلنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو وہ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا اور مکمل پردہ فراہم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے قضائے حاجت فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ان درختوں سے کہو کہ وہ واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی درختوں سے یہ کہا، وہ فوراً اپنی اصل جگہ پر جا کر دوبارہ جڑیں مضبوطی سے زمین میں پیوست کر لی۔ اس معجزے کو دیکھ کر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام حیرت زدہ رہ گئے اور ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ اسی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کچھ لوگ ایک اونٹ کے گرد جمع تھے اور اسے مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اونٹ انتہائی پریشان اور خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی زور زور سے آوازیں نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے ان لوگوں سے بچا لیجئے، یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، تم لوگ اس بے زبان جانور کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، یہ ہمیں لاتے مارتا ہے، کبھی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرف رخ کر کے پوچھا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اونٹ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں پاگل نہیں ہوں، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور سیدھا سونے چلے جاتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہ کر دے اور میں بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں، اسی لیے میں انہیں جگاتا ہوں تاکہ وہ نماز ادا کریں۔
مگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اس اونٹ کو چھوڑ دو اور آئندہ عشاء کی نماز ادا کیے بغیر نہ سویا کرو۔ یہ جانور تمہیں کچھ نہیں کہے گا بلکہ تمہیں نماز کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے نہ صرف اونٹ کو چھوڑ دیا بلکہ اس کی نصیحت پر بھی عمل کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سفر کے دوران مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بہت پیاس لگی ہے، اگر کچھ پانی مل جائے تو میری پیاس بجھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامنے والے پہاڑ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ مجھے پانی فراہم کرو۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے پانی طلب کرنے کا کہا۔ پہاڑ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر افسوس کے ساتھ جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور ان سے عرض کرنا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تب سے میں مسلسل روتا رہا ہوں۔ میرے آنسو اتنے زیادہ بہے کہ میرا سارا پانی ختم ہو گیا ہے، اب میرے اندر ایک قطرہ پانی بھی نہیں بچا۔ اسی وجہ سے میری پشت پر کوئی جڑی بوٹی بھی نہیں اگ سکی۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ کا پیغام سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو سراہا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تعریف کی۔ یہ تین عظیم معجزات حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کے دوران پیش آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کو نمایاں کر دیا۔ ان معجزات نے صحابہ کرام کے ایمان کو مزید تقویت بخشی اور آج بھی ان واقعات کو سننے والے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان معجزات سے سبق لینے اور ایمان کی دولت سے نوازے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔